الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان ہونے کا حکم دیا کہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، اور صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اچھا مسلمان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن، جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا یعنی اچھے سے اسلام پر عمل کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کو اس کے رب کے پاس اجر ملے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ تو کوئی غم ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں صرف مسلمان نہیں، اچھا مسلمان بننا ہے۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے بہت سارے اصول شریعت میں بتائے گئے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، اس حدیث میں ایک اہم اصول کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہی اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ آدمی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لا یعنی بے فائدہ چیز، جن کا کوئی بھی فائدہ نہیں، نہ تو دین میں فائدہ ہے نہ تو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ تو جو شخص بھی لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اچھا مسلمان۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جو ہے پڑھنے کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی اور بہت مختصر سی حدیث، لیکن اہمیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے بڑی اہم حدیث۔ اس کی معنویت کو بیان کرنے کے لیے آپ ایک مثال دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی سنن ابو داؤد، جس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں 4800 حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے بارے میں جب لوگوں کو بتایا تو آپ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ میں نے اپنی کتاب میں 4800 حدیثیں لکھی، ساری حدیثیں پڑھنی ہیں، سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ساری حدیثیں نہیں پڑھ سکتا، وہ صرف 4 حدیثوں کو پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کے دین کے لیے یہ 4 حدیثیں کافی ہوں۔ پھر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان 4 حدیثوں کو ذکر کیا۔ ان 4 حدیثوں میں سے ایک یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی حدیث لیکن کتنی اہم حدیث ہے۔ اسی طرح سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ هذا الحدیث اصل عظیم من اصول الادب، اگر آپ اخلاق سیکھنا چاہتے ہیں، ادب سیکھنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ سیکھنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حدیث آپ کے لیے بہت اہم حدیث ہے۔ آپ اس پر غور کر لیجئے، عمل کر لیجئے، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دینا، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت۔ اب بے فائدہ چیزیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ اہل علم اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بے فائدہ چیزوں میں سے سب سے پہلے وہ چیز جو حرام ہے، یعنی محرمات۔ اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا ہے وہ لا یعنی چیز، چاہے وہ کھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پہننے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بولنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کرنے کے اعتبار سے ہو، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سب لا یعنی۔ سود ہے، حرام ہے، لا یعنی چیزیں چھوڑ دینا۔ انشورنس کا معاملہ ہے یا بیع و شراء کے جتنے بھی حرام طریقے ہیں سب لا یعنی، ان کو چھوڑ دینا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ محرمات، حرام چیزیں۔ حرام چیزوں سے بچ جانا، حرام چیزوں سے رک جانا، یہ اچھے مسلمان ہونے کی علامت۔ نمبر 2 مکروہات، ایسی چیزیں جو حرام کے درجے تک تو نہیں ہوتی لیکن ناپسندیدہ ہوتی، ان کو نہ کرنا ہی اچھا ہوتا ہے، تو ان مکروہات کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کراہت والی چیزیں، مثال کے طور پر عصر کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھا جائے کہ
سورج ڈوبنے کے قریب ہو جائے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نماز کہا ہے. سورج ڈوبنے سے پہلے اگر آپ کوئی عصر کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن وہ مکروہ وقت میں پڑھی گئی نماز ہوگی. تو اس مکروہ سے بچنا، یا ایسی جتنے بھی مکروہات ہیں، تمام مکروہات اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا، یہ لا یعنی چیزوں سے بچنے میں دوسری چیز آتی ہے. تیسری جو چیز ہے مشتبہات. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان کو اپنے کم علمی کی بنا پر شک پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں. اب یہاں پر ہمارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں کوئی بھی کام کرنے سے ہمارے لوگ چوکتے نہیں. کوئی بھی کام کرنا ہو، خرید و فروخت کرنا ہو، کر لیتے ہیں. کرنے کے بعد اگر تھوڑا تھوڑا ایمان ہونا تب مولوی صاحب سے آ کر کے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب میں نے ایسا کر لیا، ایسا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، حلال ہے کہ حرام؟ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شبہہ پیدا ہو جائے، پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام، چھوڑ دینا ہے اس کو. جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی واضح چیز آپ کو معلوم نہ ہو جائے تب تک اس کام کو نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. بخاری مسلم کی روایت ہے. جو شخص شبہات سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ کر دیتا ہے. تو جتنی بھی مشتبہ چیزیں ہیں، وہ لا یعنی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. آخری جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بھی، جس کو اہل علم سلف فضول المباحات کہتے ہیں. یعنی ایسی جائز چیزیں جو اضافی چیزیں ہوں، یعنی جن کو کیے بغیر بھی انسان کی زندگی اچھے سے گزر سکتی. جائز چیزیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہت ساری جائز چیزوں سے بھی سلف اپنے آپ کو بچایا کرتے نہیں کرتے تھے. مثال کے طور پر کھانا کھانا. اب کھانا آپ یہاں تک بھی کھا سکتے ہیں، مٹی تک ہمارے یہاں بولتے ہیں، گلے تک کھا سکتے ہیں. آپ حرام ہے نہیں ہے، آپ حلال کھانا کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں. تو کیا جو کھانا آپ کھا رہے ہیں مٹی تک کھانا یہ اچھی چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، جائز ہے. یہ ایسی جائز چیز ہے جو زائد ہے، جو اضافی چیز ہے، جس سے انسان کو بچنا چاہیے. ایسی چیزیں بھی لا یعنی کی کیٹیگری میں آتی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے اسلام کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ایک حدیث میں اتنی اہم چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا ہے. محرمات سے آپ کو بچنا ہے، مکروہات سے آپ کو بچنا ہے، مشتبہات سے آپ کو بچنا ہے، اسی طرح سے زائد جائز چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی لا یعنی چیزوں کو یہاں پر سمیٹ دیا. اب آئیے دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں لا یعنی طور پر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر دوسروں کے بارے میں تفتیش کرنا. دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں نہیں رہتا ہے. غیر ضروری طور پر اگر کسی اچھے مقصد کی خاطر یہ کام ہو تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی مقصد نہ ہو اور بس ایسے ہی آپ دوسروں کے بارے میں معلومات کرنے کی کوشش کریں، جاسوسی کرنے کی کوشش کریں، یہ لا یعنی چیز ہے، یہ بیکار چیز ہے. آپ کی زندگی کو اجیرت بنا دیں. آپ جاسوس بن کر کے زندگی گزاریں گے نا، کبھی سکھ چین کی زندگی نہیں گزار سکتے. لوگوں کو جو کر رہے کرتے رہنے دیجیے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا آپ بن سکتے ہیں، آپ اس پر توجہ کریں. ہمارے یہاں لا یعنی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ انسان خود نماز پڑھنے یا عبادت کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، لیکن دوسرے لوگوں پر سوال کھڑا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائے. آپ دوسروں کے اوپر بات کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جیسے غیبت ہے، غیبت والی چیز ہے، برائی کرنا، چغلی کرنا، فلاں نے ایسا فلاں نے ویسا. کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ آپ نے بیٹھ کر کے اپنے دل کی بھڑاس کو نکال لیا، آپ نے بول دیا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ چیز آپ کی زندگی کو اور بیکار بنا رہی ہے، معاشرہ اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. تو ایسی لا یعنی چیزیں جن کا کوئی فائدہ بھی آپ کو نہیں مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے سماج بھی برباد ہو رہا ہے، اس کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے. اسی طرح سے لا یعنی چیزوں میں سے ہمارے نوجوانوں کے یہاں گیمز کھیلنا، گیم میں بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک گیم کھیلنا، کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیا فائدہ ہے؟ آپ کا دین بڑھ رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کا دنیا میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ پیسے کما رہے ہیں. اب گیم کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، اگر وہ ہے تو وہ بھی لا یعنی چیزوں میں داخل. تو ایسی آپ ڈھیر ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور خلاصہ کیا نکلتا ہے اس چیز کا کہ آپ کو ہمیشہ، یعنی آپ ایک اصول آپ بنا لیجیے اپنا زندگی گزارنے کا. اگر بہترین زندگی گزارنا ہے آپ اپنا اصول بنا لیجیے کہ آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے، اگر کوئی بات کرنی ہے، کوئی بھی آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہے
تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کا دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ مجھے ملنے والا ہے یا نہیں، اور دنیا کے اعتبار سے کوئی جائز فائدہ مجھے ملنے والا ہے یا نہیں۔ اگر فائدہ ملنے والا ہو تو آپ وہ کام کریے، نہیں ملنے والا ہو تو آپ اس کام کو مت کریں۔ اور جب آپ ایسی چیزوں کو کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ کا اسلام اچھا ہو جائے، آپ بہترین مسلمان بن جائیں گے، سکھ چین کی زندگی بسر کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو لایعنی چیزوں میں لگا کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں نا، آپ ان کی زندگیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ جن کے ذمہ دار ہیں، اگر گھر کے بڑے ہیں، آپ لایعنی کام کر رہے ہیں، جیسے شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، اس کی خود کی زندگی برباد، اس کے گھر والوں کی بھی زندگی برباد، لوگ بھی اس سے پریشان۔ تو لایعنی چیز کرنے والا صرف اپنے آپ سے پریشان نہیں ہوتا، دنیا بھی اس سے پریشان ہوتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دھرتی کا بوجھ نہیں بنانا چاہیے، اپنے آپ کی شخصیت ایسی بنانی چاہیے کہ ہمیشہ آپ سے فائدہ ہو، غلط چیز، منفی چیز، نگیٹو چیز لوگوں کے پاس آپ کی طرف سے نہ آنے پائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اپنی بات ختم کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس آدمی پر جو بیٹھا رہتا ہے، فضول کام کرتا رہتا ہے، ایسا کام کرتا رہتا ہے جس کا نہ تو دینی کوئی فائدہ ہے نہ تو دنیاوی کوئی فائدہ۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو۔ کس کا قول ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو کوڑے بھی مارا کرتے ہیں۔ بازار میں دیکھتے تھے نا، کوئی فالتو میں ایسے بیٹھا، ہمارے یہاں چائے خانوں میں لوگ پوری صبح سے شام کر دیتے ہیں، ہمارے گھنٹے گھنٹے گزار دیتے ہیں، یا دکانوں میں بیٹھ کر کے سیاست کی باتیں کرنے میں، فضول کی سیاست کی باتیں نہیں ہونی، فضولیات میں سے، لایعنی چیزوں میں کیا فائدہ ہوگا؟ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، آپ سیاست میں چینجنگ تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ نیتا بن رہے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن بیٹھ کر کے اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس کی جگہ پر آپ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو ایسی ڈھیر ساری مثالیں دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہی ہے کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس شخص پر جو ایسے کام کرتا ہے جس کا نہ تو دینی کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دنیاوی کوئی فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں مفید کاموں میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما، لایعنی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین تو ہمارے سماج کی، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔